ناول پیا بے دردی۔ میں اس لڑکی سے نفرت کرتا ہوں یار، وہ بے بسی سے بولا۔ یہ نکاح ختم نہیں ہوگا، دادا جان کی گونجتی ہوئی آواز نے پوری شاہ حویلی کو ہلا کر رکھ دیا۔ سب کی نظریں شاہزل شاہ پر تھیں، جو غصے سے کھڑا اپنی تیز سے پھولتی سانسیں اعتدال میں لانے کی سعی کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجی ہوئی تھیں اور جبڑے غصے سے سختی سے جڑے ہوئے تھے۔ آپ لوگ مجھے زبردستی کیسے کسی کے ساتھ باندھ سکتے ہیں؟ اس کی آواز تیز تھی، لفظوں میں طوفان چھپا ہوا تھا۔ میں اس لڑکی سے نفرت کرتا ہوں، وہ میرے سامنے بڑی ہوئی ہے، چھوٹی بچی ہے وہ، اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نکاح ختم نہیں ہوگا۔ وہ بے یقینی اور شدید غصے میں دادا جان کو دیکھ رہا تھا، مگر ان کی آنکھوں میں وہی روایتی سختی تھی۔ یہ نکاح اللہ کے نام پر ہوا ہے شاہزل، اسے توڑنا اتنا آسان نہیں۔ دادا جان کا لہجہ حتمی تھا۔ آسان نہیں؟ آپ سب نے میری زندگی کو مشکل بنا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ نہیں مانتے تو میں خود اسے ختم کر دوں گا۔ میں ابھی ہائنہ کو طلاق دیتا ہوں۔ شاہزل نے زہریلی ہنسی ہنستے اپنا منہ کھولا اور اس کو طلاق دینی چاہی، جب اپنی ماں کی آواز پہ وہ تھما تھا۔ شاہزل، یہ کیا کر رہے ہو؟ بچے، اس کی زندگی کوئی مذاق نہیں ہے۔ فریال بیگم کا دل دہل گیا، مگر وہ اپنے غصے میں اندھا ہو چکا تھا۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ کون کیا سوچتا ہے، میں یہ رشتہ ختم کر کے رہوں گا۔ اس کا لہجہ فیصلہ کن تھا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم میرے خاندان کا حصہ نہیں رہو گے۔ جیسے ہی دروازے کی طرف بڑھا، ایک اور بھاری آواز گونجی، جبکہ شاہزل کے قدم وہیں رکے تھے۔ کیا یہ دادا جان کی دھمکی تھی؟ حویلی سے نکالنے کی دھمکی؟ کمرے میں سناٹا چھا گیا تھا، سب دم بخود تھے۔ دادا جان، شاہزل کا لہجہ تھوڑا مدھم ہوا، مگر وہ اپنی جگہ سختی سے کھڑا رہا۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے شاہزل۔ دادا جان کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ یہ نکاح ختم نہیں ہوگا۔ وہ اس کو اپنا فیصلہ سناتے وہاں سے چلے گئے۔ غصے سے بھرے شاہزل کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس کا ضبط اب ٹوٹ چکا تھا، وہ ان سب پر اپنا غصہ نہیں نکال سکتا تھا۔ تبھی اس کی نظر اس لڑکی پر پڑی تھی جو ساری فساد کی جڑ تھی۔ اس کا واحد نشانہ وہی تھی، ہائنہ۔ اس کی دہاڑتی ہوئی آواز پر ہائنہ کا دل زور سے دھڑکا، وہ جو ایک کونے میں سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ شاہزل کے تیور دیکھ کر بے اختیار پیچھے ہٹی، مگر شاہزل شاہ نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر لمبے لمبے قدم اٹھائے اور چند ہی لمحوں میں اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہو گیا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اس کی آواز میں شدید تلخی اور نفرت تھی۔ میری وجہ سے؟ ہائنہ نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ ہاں، اگر تم میرے راستے میں نہ آتی تو میں آزاد ہوتا، مگر نہیں، تمہیں میرے ساتھ زبردستی باندھ دیا گیا۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے ہائنہ، میں اس نکاح کو دل سے قبول کر لوں گا؟ شاہزل تمسخر سے بولا۔ میں نے کب کہا کہ آپ مجھے قبول کریں؟ میں نے تو کبھی آپ پر کچھ مسلط نہیں کیا۔ ہائنہ کا گلا خشک ہو گیا۔ اس نے اپنی لرزتی ہوئی آواز پہ قابو پاتے نظریں جھکاتے ہوئے کہا تھا، تو پھر چلی کیوں نہیں جاتی؟ کیوں میری زندگی میں زہر گھول رہی ہو؟ اس کے تاثرات دیکھتے شاہزل کی آنکھوں میں وحشت سی ابھری۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو تھامے اپنے قریب کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہائنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں کہاں جاؤں؟ یہ میرا بھی گھر ہے، وہ اس سنگ دل کی آنکھوں میں دیکھتی گہرے دکھ سے بولی تھی۔ یہ تمہارا گھر نہیں، یہ قید خانہ ہے، جہاں تمہیں میری قید میں رہنا ہوگا۔ شاہزل کے الفاظ نشتر کی طرح اس کے دل میں اترے تھے۔ سب نے شاکی نظروں سے شاہزل کو دیکھا، مگر بولے کچھ نہیں تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ غصہ عارضی ہے، مگر جو الفاظ ادا ہو چکے تھے ان کا زہر دیر تک اثر کرے گا۔ ہائنہ نے خود کو شاہزل کی گرفت سے آزاد کرواتے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اگر میں واقعی آپ کے لیے زہر ہوں تو یاد رکھیے گا، زہر جب اثر کر جائے تو بچاؤ ممکن نہیں رہتا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، سنجیدگی سے
بولتی اپنا دوپٹہ سنبھالتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ پیچھے شاذل شاہ اسے دیکھتا رہ گیا، جو الگ ہی طرح کی بات کرتی دل بے چین کر گئی تھی۔ وہ خاموش کھڑا تھا، مگر اس کے اندر کہیں ایک طوفان باقی تھا جو جلد یا بدیر سب کچھ بہا لے جانے والا تھا۔ حائنہ شاذل شاہ کی چچا زاد کزن تھی۔ دونوں کا نکاح حائنہ کے والد کی آخری خواہش پر سرزد ہوا تھا۔ بلاول شاہ اپنے 2 بیٹوں کے ہمراہ شاہ حویلی میں قیام پذیر تھے۔ بڑے بیٹے امجد شاہ کینسر کے مریض تھے، ان کی زوجہ زینب شاہ اور بیٹی حائنہ شاہ تھیں، جبکہ دوسرے بیٹے اسفند شاہ کی زوجہ فریال بیگم اور بڑی بیٹی عشرت شاہ، اور اس کے بعد شاذل شاہ اور زریش شاہ تھے۔ امجد شاہ کا کینسر لاسٹ اسٹیج کو جا پہنچا تھا جب انہوں نے اپنی بیٹی حائنہ کا نکاح شاذل شاہ کے ساتھ ہو جانے کی خواہش ظاہر کی تھی، جس پر جلد ہی عمل کیا گیا تھا، اور ان دونوں کو نکاح جیسے پاک بندھن میں باندھ دیا گیا تھا۔ شاذل کی بڑی بہن عشرت شاہ شادی شدہ تھی، لیکن کچھ عرصے سے وہ حویلی میں قیام پذیر تھیں۔ شاہ حویلی کے وسیع اور شاندار دیوان خانے میں ہر طرف خوش گپوں کی محفل سجی ہوئی تھی۔ کہکشاں جیسے فانوس کی روشنی میں شاہ خاندان کے افراد ہنسی مذاق میں مصروف تھے، مگر اس چمکتے دمکتے ماحول کے برعکس شاذل شاہ اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھا لیپ ٹاپ کی اسکرین میں مگن تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی روایتی سنجیدگی تھی، چہرے پر سختی اور وجاہت، اور وجود میں وہی دبنگ رعب۔ اس کے لمبے مضبوط انگلیوں والے ہاتھ لیپ ٹاپ کی کی بورڈ پر رواں تھے، جیسے وہ دنیا اور اس شور و غل سے بے نیاز ہو۔ ہلکے رنگ کے لباس میں دوپٹہ نرمی سے سر پر رکھے، ہاتھوں میں ایک خوبصورت چینی کی چائے کی ٹرے لیے، وہ دبے قدموں سے اس کے قریب آئی۔ یہ لیں چائے۔ اس کی آواز مدھم تھی، مگر شاذل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چند لمحوں بعد جب حائنہ نے ٹرے میز پر رکھی، تب شاذل کی نظریں پہلی بار اس پر اٹھیں، مگر وہ نظر جیسے برف کی سل تھی۔ آنکھوں میں واضح ناگواری، تلخی اور سرد مہری تھی۔ اس نے نہ تو ہاتھ بڑھا کر چائے لی، نہ ہی کوئی جواب دیا، بلکہ حقارت بھری نظروں سے حائنہ کو دیکھا۔ تمہیں کس نے کہا تھا کہ میرے لیے چائے لاؤ؟ شاذل سرد لہجے میں سوال گو ہوا۔ حائنہ کا دل ایک لمحے کو جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے پلکیں جھپک کر اسے دیکھا۔ بس میں نے سوچا، اس نے انگلیاں مروڑتے کچھ کہنا چاہا، جب وہ اسے سختی سے ٹوک گیا۔ بس یہی تو تمہاری سب سے بڑی خامی ہے حائنہ، تم حد سے زیادہ سوچتی ہو، مگر مجھے تمہاری ضرورت نہیں، اور نہ ہی تمہاری لائی ہوئی کسی چیز کی۔ شاذل کی آواز دھیمی مگر بے حد کٹیلی تھی۔ حائنہ نے لب سختی سے بھینچ لیے۔ اس کے دل میں خنجر سا اترا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ شاذل ایسا ہی تھا۔ وہ ہمیشہ اس نکاح کو ٹھکرا دیتا تھا۔ وہ اسے محض ایک بچی سمجھتا تھا، جس کے ساتھ جڑے رشتے کو وہ کبھی قبول نہیں کرے گا۔ میں آپ کی منکوحہ ہوں، اس نے ہمت جٹائی، مگر آواز میں لرزش تھی۔ منکوحہ؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں اپنی بیوی مانتا ہوں؟ شاذل کی مسکراہٹ زہر آلود تھی۔ حائنہ کی آنکھوں میں نمی ابھری، مگر وہ ضبط کر گئی۔ شاذل نے ایک نظر اس کی معصوم صورت پر ڈالی، جس پر اب بھی وہی بچپنا اور نزاکت تھی۔ تم مجھ سے کئی گناہ چھوٹی ہو حائنہ، یہ رشتہ میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اس کا لہجہ بے رحم تھا، اور وہ دوبارہ لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گیا، جیسے سامنے کھڑی لڑکی کی کوئی وقت نہ ہو۔ حائنہ اپنے کانپتے ہاتھوں کو دوپٹے میں چھپاتی، اپنی آنکھوں کی نمی کو اندر ہی اندر سمیٹتی، خاموشی سے وہاں سے ہٹ گئی، مگر جاتے ہوئے وہ طے کر چکی تھی کہ ایک دن وہ شاذل شاہ کو یہ نکاح قبول کرنے پر مجبور کر دے گی۔ رات کی گہری خاموشی میں شاہ حویلی کے لان میں
चांदनी बिखरी हुई थी, हवा में हल्की सी खनकी थी, मगर हायना के दिल में जलती तलखी की तपिश इस सर्द मौसम को भी बेकार कर रही थी। वो अभी अभी शाज़ल के रवैये को सोचती बाहर निकली थी, मगर किस्मत शायद आज उसके सब्र का इम्तिहान लेने पर तुली हुई थी, क्योंकि जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, शाज़ल शाह लंबे कदमों से उसकी तरफ बढ़ रहा था। तुम्हें समझ नहीं आता कि जब मैं तुम्हें नज़रअंदाज करता हूँ तो इसका मतलब यही होता है कि मुझे तुम्हारी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं। शाज़ल का सख्त लहजा हायना के ज़ब्त को मज़ीद कमज़ोर कर गया। मैंने कब आप पर ख़ुद को मुसल्लत किया है? हायना की आवाज़ लरज़ गई, मगर वो नज़रें झुकाकर खामोश रहने वालों में से नहीं थी। तुम्हारे यहाँ होने से भी बोझ महसूस होता है हायना, शाज़ल ने दिल जलाती मुस्कुराहट लबों पे सजाते हुए कहा। हायना के तासुरात बदले। हर बार तुम्हारा चेहरा मेरे सामने आता है, मुझे याद आता है कि मेरे साथ वो रिश्ता जोड़ा गया था जिसे मैं कभी नहीं चाहता था। वो उसके तासुरात देखता भी अपने लफ्ज़ों पे काबू नहीं पा सका। आप वाकई इतनी नफ़रत करते हैं मुझसे? हायना ने बेयकीनी से उसे देखा। नफ़रत भी कम है हायना, इससे भी ज़्यादा। वो बात करते करते उस पर सरसरी सी नज़र डाल गया, मगर अगले ही पल जैसे सब बदल गया। हायना की आंखों में चमकते आंसू, उसकी कांपती हुई पलकें और उसके चेहरे पर बिखरी मासूमियत, कुछ तो था जो शाज़ल शाह के दिल के किसी तार को छेड़ गया था। उसके हाथ बेख्तियार आगे बढ़े और उसने हायना की नाजुक कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा था। शाज़ल। हायना की सांसें और दिल की धड़कनें यूँ तेज़ हुई जैसे अचानक न जाने क्या हो गया था, जबकि शाज़ल शाह बिना उसकी सुने उसके नकूश को देखे जा रहा था। उसका सख्त चेहरा लम्हों में नरमी में ढला था, जब अचानक नज़रें हायना के लरज़ते लबों पर ठहर गईं और जैसे किसी जादू के ज़ेर असर उसने एक पल के लिए सोचे बगैर हायना के लबों पे अपना पहला लम्स छोड़ा था। हायना की आंखें शिद्दत हैरत से खुल गईं, मगर ये लम्हा जितना हसीन था उतना ही बेरहम। वो बिना उसको सांस लेने का मौका दिए उसके होंठों को चबाता जा रहा था, जब अचानक हायना ने सांसें थमने पे उसके कंधे से शर्ट को खींचते उसको होश दिलाने की कोशिश की। उसका मज़ाहमत करते देख शाज़ल को होश आया था। वो एक झटके में पीछे हटता अपने अमल पे हैरान था। उसने हायना को यूं छोड़ा जैसे करंट लगा हो, जबकि चेहरे पे गुस्से और बेयकीनी का तूफ़ान था। ये क्या किया मैंने? उसने सख्ती से अपने बालों में हाथ फेरा, जैसे ख़ुद पे काबू पाने की कोशिश कर रहा हो। हायना अभी सदमे में थी, दिल की धड़कन बेकाबू थी, आंखें हैरत से बड़ी हो चुकी थीं, मगर उससे पहले कि वो कुछ बोलती, शाज़ल ने एक झटके से उसे धुतकार दिया। ये गलती थी, समझी तुम? एक पल की भूल। तुम्हें खुशफहमी ना हो कि मैं तुम्हें कबूल कर चुका हूँ। उसकी आवाज़ बर्फ़ की तरह सर्द थी। वो उसकी आंखों में बेरहमी से देखते उसकी ज़ात की धज्जियाँ उड़ा गया। शाज़ल। हायना की आवाज़ में बेयकीनी थी। चुप। वो सख्ती से उससे टोक गया। ये मत सोचना कि इस लम्हे की कोई अहमियत थी। मैं आज भी तुम्हें अपनी बीवी नहीं मानता और कभी नहीं मानूंगा। वो उस पे अपना जहर उंडेलता जा रहा था, जबकि वो उसका शिकार बनती जा रही थी। हायना के लब कांपे, मगर वो खामोश रही। शाज़ल ने एक जहरखुंद मुस्कुराहट के साथ उसे देखा, फिर बिना कुछ कहे वहाँ से निकल गया। मगर उसकी नज़रें और इस लम्हे की शिद्दत वो दोनों के दिलो दिमाग पर हमेशा के लिए सब्त हो चुके थे। हायना बेटा, ज़रा शाज़ल को जगा आओ, उसे कहीं जाना था। मुझे कह कर गया था कि सुबह जल्दी उठा दूँ। फरियाल बेगम ने किचन से लाउंज में बैठी हायना को आवाज़ दी। हायना ने लब सख्ती से भींचे। लॉन में हुई आखिरी मुलाकात के बाद उसकी और शाज़ल की तकरार नहीं हुई थी, ना ही हायना ने उसके सामने जाना ज़रूरी समझा था, मगर अब फरियाल बेगम के कहने पर उसे शाज़ल का सामना करना ही था। जी चाची, हायना मध्यम आवाज़ में कहते शाज़ल के कमरे की जानिब बढ़ी।
کمرے کا نوب گھمائے حائنہ آہستہ سے قدم اندر رکھتے کمرے میں دیکھنے لگی۔ کمرے کو خالی پا کر اس کی اٹکی سانسیں بحال ہوئیں۔ حائنہ نے واپسی کے لیے قدم پلٹتے قدم بڑھایا ہی تھا کہ واش روم کا دروازہ کھولتے شاذل باہر نکلا۔ رکو! شاذل نے حائنہ کی پشت کو چبھتی نگاہوں سے دیکھتے اسے پکارا۔ حائنہ نے آنکھیں میچ کر کھولیں۔ جی؟ پلٹتے سر جھکائے اس نے پوچھا۔ شاذل جواب دیے بنا قدم با قدم چلتا اس کے نزدیک آیا۔ حائنہ اس کے بڑھتے قدموں کا رخ اپنی جانب دیکھ دروازے سے جا لگی۔ کیا کرنے آئی ہو میرے کمرے میں؟ شاذل نے ہاتھ اس کے دائیں بائیں جانب رکھتے اسے محصور کیا۔ حائنہ نے سانسیں روکے اس کی جانب دیکھا اور اگلے ہی پل اس کی رنگت میں تیزی سے سرخیاں گھلی تھیں۔ وہ شرٹ لیس بھیگا سینہ لیے اسے تپش بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ حائنہ کی پلکیں لرز اٹھیں۔ تائی نے بھیجا تھا آپ کو جگانے کے لیے۔ پلکیں جھکائے وہ کانپتے لہجے میں بولی۔ مخالف کی آنکھیں اس کی دھڑکنوں کو حد سے زیادہ تیز کر گئی تھیں۔ وہی شاذل پھر بے قابو سا ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ اس لڑکی کے لمس کو محسوس کرنے کے لیے مچل سا جاتا تھا۔ شاذل نے دونوں کے درمیان حائل 1 انچ کی دوری کو بھی مٹاتے ہوئے حائنہ کے لبوں پر اپنی سلگتی سانسیں چھوڑی۔ حائنہ کا روم روم کپ کپا اٹھا۔ اور تم انہیں منع نہیں کر پائی؟ یا پھر یہ کہو کہ تم سے رہا نہیں جاتا مجھے دیکھے بنا، تبھی بھاگی بھاگی میرے کمرے میں چلی آئی۔ اتنے دن گزر چکے تھے وہ اس کے روبرو نہیں آئی تھی۔ نہ جانے کیوں شاذل کو اس کی غیر موجودگی چبھی تھی۔ تبھی سلگتے لہجے میں حساب برابر کیا۔ اس کے لب بولتے ہوئے حائنہ کے لبوں کو چھوتے حائنہ کی جان ہتھیلی پر سجا گئے تھے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، دور ہٹیں۔ حائنہ کے ہاتھ بے ساختہ شاذل کے سینے پر آن ٹھہرے۔ شاذل کے جذبات اس کے لمس کو محسوس کرتے مزید بے قابو ہوئے۔ حائنہ کی بے ترتیب سانسیں اس کی سانسوں میں گھلتے اس کی سانسیں آگ کی مانند دہکا گئی تھیں۔ شاذل ضبط کھوتے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیتے اس کی سانسوں پر قابض ہوتے ہوئے اس کی کمر اپنے دونوں ہاتھوں میں بھینچ گیا۔ حائنہ آنکھیں حیرت سے آخری حد تک پھیلائے اس کے جھلساتے لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ شاذل کے لمس میں شدت محسوس کرتے وہ اس کے کندھوں کو ناخنوں سے زخمی کر گئی۔ شاذل جو اس کی مہکتی سانسوں کو اپنے وجود میں اتار رہا تھا، کندھوں پہ ہوتی چبھن سے ہوش میں لوٹ آیا۔ حائنہ کی سانسوں کو آزادی بخشتے وہ اسے خود سے دور کر گیا۔ لمحہ لگا تھا اسے اس جادوئی لمس کے طلسم سے نکلنے میں۔ حائنہ کو گہرے سانسیں بھرتے دیکھ اسے اپنی بے اختیاری پر جی بھر کر تیش آیا تھا، لیکن اب وہ تیش بھی حائنہ پر اترنے والا تھا۔ یہی چاہتی تھی نا تم؟ شاذل نے چبھتے لہجے میں کہا۔ حائنہ نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ میں کیا چاہتی تھی شاذل؟ حائنہ نے حیرت سے پوچھا۔ یہی کہ میں تمہارے قریب آؤں، تمہیں اپنا لمس سونپوں، تبھی تو تم میرے کمرے میں آئی۔ شاذل اپنی بے خودی کا سارا تیش حائنہ پر اتار رہا تھا۔ حائنہ کی آنکھوں میں تیزی سے نمکین پانی نے اپنی جگہ بنائی۔ میں ایسا کچھ نہیں چاہتی تھی، میں خود آپ کے سامنے آنے سے گریز برت رہی ہوں۔ نہ مجھے آپ چاہیے نہ آپ کی قربت، سنا آپ نے؟ حائنہ کا ضبط ٹوٹا تھا۔ پچھلی بار بھی وہ اپنا لمس اس کے وجود پر چھوڑتے لفظوں کی چابک چلا گیا تھا، اور اب بھی۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے مجھے تمہارے نظر آنے یا نہ آنے سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ حائنہ بی بی، نکل آؤ غلط فہمی سے، مجھے تمہاری موجودگی یا غیر موجودگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شاذل تو بھننا اٹھا تھا اس کی بات پر، کہیں نہ کہیں اس کی غیر موجودگی سے اسے فرق پڑ رہا تھا، لیکن مانتا کون؟ حائنہ نے زخمی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ میں غلط فہمیاں نہیں پالتی، حائنہ دو ٹوک جواب دیتے بنا اس کی سنے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ شاذل نے اس کے جاتے ہی اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اپنی بے خودی پر خود کو لعنت ملامت کی۔ جیسے میرے سامنے نہیں آئے گی
تو میں بے چین رہوں گا، مجھے فرق پڑے گا، بڑبڑاتے ہوئے کہتے وہ اپنے تیز دھڑکتے دل کو نظر انداز کرتا ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ شاہ حویلی کے داخلی دروازے پر ایک سیاہ گاڑی آ کر رکی تھی۔ شاہ خاندان کے افراد اپنی اپنی مصروفیات میں مگن تھے، مگر جب وہ شخص اندر داخل ہوا تو ہر کسی کی نظریں ایک لمحے کو اس پر ٹک گئیں۔ لمبا قد، اسٹائلش پرسنالٹی اور چہرے پر ہلکی داڑھی، وہ کوئی عام آدمی نہیں لگ رہا تھا۔ آنکھوں میں ایک خاص اعتماد، چال میں بے نیازی اور لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ ارے بھائی، یہ تو فراز آیا ہے، عشرت شاہ کی خوشی بھری آواز گونجی۔ فراز ملک عشرت شاہ، شاذل شاہ کی بہن کا دیور، جو برسوں بعد بیرون ملک سے واپس آیا تھا۔ وہ خاندان سے جڑا ہوا تھا مگر زیادہ وقت حویلی سے باہر گزارا تھا۔ اب وہ کسی بزنس ڈیل کے سلسلے میں آیا تھا، مگر یہاں آتے ہی سب سے زیادہ کسی کی توجہ اس نے کھینچی تھی تو وہ ہائنہ شاہ تھی۔ ہائنہ جو ابھی تک بس شاذل شاہ کی سرد مہری سہنے میں مصروف تھی، اچانک کسی کی توجہ کا مرکز بن گئی تھی۔ تم یقیناً ہائنہ ہو؟ فراز نے دلچسپی سے کہا۔ جی، ہائنہ نے قدرے جھجکتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں ہاں ہاں، میں نے بچپن میں تمہیں دیکھا تھا، تب تو تم بالکل گڑیا لگتی تھیں، اور اب بھائی ماشاء اللہ تم تو بالکل پری بن گئی ہو۔ ہائنہ نے ہلکی سی مسکراہٹ دی اور پاس بیٹھے شاذل شاہ کے ہاتھ کی گرفت غصے سے مٹھی میں بدل گئی۔ شاذل شاہ نے آنکھیں گھماتے اگنور کرنا چاہا، مگر نظریں بھٹک بھٹک کے اس کے چہرے پہ جا رہی تھیں، جو دلچسپی سے فراز کی باتیں سن رہی تھی۔ شاذل نے آنکھوں کے کنارے سے اس منظر کو دیکھا اور اس کا خون کھول اٹھا۔ فراز اتنا جلدی ہائنہ کے قریب کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ اپنے جلتے دل پہ قابو پاتا بے حد غصے سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا قتل کر دے۔ اور سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز ہائنہ کی ہنسی تھی، وہی لڑکی جو ہمیشہ شاذل کے سامنے گھبرائی رہتی، جس کی آنکھوں میں ہمیشہ التجا رہتی، آج کسی دوسرے کے سامنے اتنی آسانی سے کھل کر بات کر رہی تھی۔ بکواس، شاذل بڑبڑایا اور غصے سے وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے جیب سے سگریٹ نکالتے، لائٹر جلاتے ایک گہرا کش لیا تھا۔ یہ سب بکواس ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی آنکھیں بند کیں، سامنے ہائنہ اور فراز کی مسکراتی ہوئی تصویر آ گئی۔ وہ جھنجھلا کر اٹھا، کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں لون میں ہائنہ اور فراز کسی بات پر زور سے ہنس رہے تھے۔ شاذل کی انگلیاں سگریٹ پر مزید سخت ہو گئیں، آنکھوں میں سرخی اور اندر جلن کی آگ، دونوں بھڑک رہے تھے۔ یہ لڑکی میری ہے اور میں اسے کسی اور کے ساتھ اتنی آسانی سے نہیں جانے دوں گا۔ شاذل شاہ نے غصے میں سگریٹ ایش ٹرے میں مسل دی، مگر اس کا دل ابھی بھی جل رہا تھا۔ ہائنہ اور فراز لون میں بیٹھے تھے، شام کی ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور دونوں ہنسی مذاق میں مگن تھے۔ تو پھر تمہیں کون سی چاکلیٹ پسند ہے؟ فراز نے شوخی سے پوچھا۔ میری پسند ہر بار بدل جاتی ہے، کبھی ڈیری ملک تو کبھی روٹر۔ ہائنہ نے ہنستے ہوئے کندھے اچکائے۔ بالکل ویسے جیسے تمہارا موڈ ہر وقت بدلتا رہتا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، فراز نے کہا لگایا، جبکہ اس کی بات سنتے ہائنہ بھی کھلکھلائی تھی۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب شاذل شاہ وہاں سے گزرا تھا۔ وہ جو اندر جا رہا تھا دونوں کی ہنسی سن کر ٹھٹک گیا۔ آنکھوں میں چبھتی جلن کے ساتھ اس نے ایک نظر ہائنہ پر ڈالی، جو بنا کسی جھجک کے فراز کے ساتھ کہے لگا رہی تھی۔ یہ لڑکی میرے ساتھ تو کبھی یوں بے فکر ہو کر نہیں ہنسی۔ جبڑے سخت ہوئے، مٹھیاں بند ہوئیں اور غصہ حد پار کر گیا۔ ہائنہ، میرے کمرے میں کافی لے کر آؤ۔ شاذل سرد حکمیہ لہجے میں ہانیہ سے گویا ہوتے بنا اس کا جواب سنے وہاں سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا نکل گیا، جیسے مزید ایک لمحہ بھی یہ منظر برداشت نہ کر سکتا ہو۔
جبکہ فراز نے دلچسپی سے اس کے تاثرات دیکھتے اپنی مسکراہٹ پر قابو پایا تھا۔ وہ لڑکا تھا، جانتا تھا کہ مرد جلن میں کیسی حرکتیں سر انجام دیتا ہے۔ ہائنا شاذل کے سرد لہجے پر فراز کے سامنے خفت کا شکار ہوئی۔ سرخ رنگت لیے وہ فراز سے ایکسکیوز کرتے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ کافی کا کپ ہاتھ میں تھامے وہ شاذل کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی تھی، جہاں اسے اپنے انتظار میں صوفے پر بیٹھا دیکھ ہائنا کی دل کی دھڑکنیں لمحے کے 1000ویں حصے میں تیز ہوئی تھیں۔ دھڑکتے دل کے ہمراہ اس نے شاذل کی جانب قدم بڑھائے۔ یہ لیں کافی، اس نے نرمی سے کہتے اسے کافی دینا چاہی، مگر وہ بنا رسپانس دیے ایک ٹک اسے دیکھے گیا۔ ہائنا کو اس کا انداز متعجب کر گیا۔ وہ اسے یوں خاموش دیکھتے کافی اس کے پاس موجود ٹیبل پر رکھتے پلٹنے لگی جب شاذل بجلی کی تیزی سے اس تک آتے اس کی کلائی جکڑے اسے ایک ہی جست میں اپنی جانب کھینچتے اپنے سینے کا حصہ بنا گیا۔ شاذل! ہائنا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، شور مچاتی دھڑکنیں خاموش ہوئیں۔ شاذل کے چہرے پر وحشیانہ تاثرات دیکھتے، تمہاری ہنسی بہت خوبصورت ہے، مگر وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ شاذل ہائنا کے خوبصورت ہراساں چہرے پر جھکتے دبی دبی آواز میں غرایا۔ اس کی غراہٹ پر ہائنا کا روم روم سنسنا اٹھا۔ ہائنا نے بمشکل اپنی کلائی اس کی سخت وحشیانہ گرفت سے آزاد کرنے کی صحیح کی۔ جواباً شاذل اس کی کلائی آزاد کرتے اس کے بازو اپنی فولادی گرفت میں جکڑ گیا۔ شاذل پلیز چھوڑیں مجھے۔ ہائنا کی سانسیں بے ترتیب ہوئیں، جبکہ شاذل کی سخت انگلیاں اس کے بازو میں دھنستی تکلیف کا باعث بن رہی تھیں، مگر شاذل کو آج کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ سینے میں جلتی آگ کے سبب پاگل ہونے کے در پر تھا۔ شاذل کا ایک ہاتھ ہائنا کے بازو سے سرکتا اس کے ریشمی سے بالوں میں الجھا، جبکہ دوسرے ہاتھ نے کمر پر اپنی جگہ بنائی۔ ہائنا بت بنی اس کی کارروائیاں ملاحظہ فرما رہی تھی۔ شاذل نے اسے اپنے نزدیک کیے، اس کی ناک سے ناک جوڑے، اس کی سانسیں انہیل کیں۔ سینے میں جلتی آگ پھر بھی کم نہ ہوئی تو وہ ضبط کے تمام بندھن توڑتا اس کے گلابی گہرے سانس بھرتے لبوں پر جھک آیا۔ ہائنا کی آنکھیں آخری حد تک پھیلیں۔ اس لمس میں نرمی منقود تھی، شدت تھی، جلن تھی، اشتعال تھا۔ وہ بے دردی سے ہائنا کی سانسیں پی رہا تھا۔ یہ محبت نہ تھی، یہ حق ملکیت کا اعلان تھا۔ ہائنا کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ یہ شاذل کا پہلا وحشیانہ لمس تھا، بے حد شدید، بے حد قابض۔ اور جب شاذل کو لگا کہ غصہ اب بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تو اس نے پوری قوت سے اس کے لبوں کو چبا ڈالا۔ ہائنا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اپنے جسم کی پوری طاقت اکٹھا کرتے وہ شاذل کے سینے پر دباؤ ڈالے اسے خود سے دور کرنے کی سعی کرنے لگی۔ شاذل کو اس کی مزاحمت سے رتی برابر فرق نہیں پڑا۔ اس کے لبوں کو آزادی دیتے وہ اس کی کمر اور بالوں پر گرفت مزید سخت کر گیا۔ شاذل پلیز۔ ہائنا درد اور بے بسی کے ملے جلے تاثرات لیے اس کی جانب دیکھتے بھرائی آواز میں بولی۔ شاذل اپنی شدت سے سرخ ہوتے اس کے لبوں کو گہری نگاہوں سے دیکھتے اس کے کان کے نزدیک جھکایا۔ یاد رکھو ہائنا، اس کی سرگوشی برف جیسی سرد تھی، مگر سانسیں آگ کی مانند سلگ رہی تھیں۔ تم صرف میری ہو اور کسی اور کے ساتھ ہنسنے کی ضرورت نہیں، نہ ہی بات کرنے کی، ورنہ ان ہونٹوں کی خیر نہیں۔ وہ اس کو وارن کرتا اپنی شدت سے بھیگے لبوں پہ انگلی سے ہلاتا غصے سے بولا تھا، جبکہ ہائنا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ کیسا جنون تھا، یہ کیسا جذبہ تھا جو شاذل کو اس حد تک لے آیا تھا۔ شاذل اسے آزاد کرتے تیز قدموں سے واش روم میں جا بند ہوا۔ ہائنا کئی پل دم سادھے وہاں کھڑی سب سمجھنے کی کوشش کرتی رہی۔ پھر شاذل کے باہر آتے وہ دوبارہ اسے اپنی گرفت میں قید کرنے کے خیال سے ڈرتے ہوئے فوراً کمرے سے باہر نکلی۔ حویلی کا ماحول ہمیشہ کی طرح پرسکون تھا، مگر شاہ خاندان کے بڑوں کے سامنے بیٹھا شاذل شاہ اندر ہی اندر طوفان کی زد میں تھا۔
وہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھا تھا، مگر اس کی سخت نظریں سیدھا دادا جان پر جمی ہوئی تھیں، گویا وہ خود کو کسی بڑے فیصلے کے لیے تیار کر رہا ہو۔ دادا جان، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، شاذل کی بھاری آواز کمرے میں گونجی۔ دادا جان نے نظریں اٹھا کر اپنے بڑے پوتے کو دیکھا، جو ہمیشہ کی طرح سنجیدہ اور بے تاثر لگ رہا تھا، مگر اس کے اندر کی بے چینی کو وہ محسوس کر سکتے تھے۔ بولو شاذل، دادا جان نے نرمی سے کہا۔ شاذل نے ایک پل کو گہرا سانس لیا، پھر سیدھا مدعا بیان کر دیا۔ میں ہائنہ کی رخصتی چاہتا ہوں۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ہائنہ، جو ماں کے ساتھ بیٹھی تھی، اچانک ساکت ہو گئی۔ اس کی سانسیں اٹک گئیں اور نظروں نے بے اختیار شاذل کی طرف دیکھا۔ یہ فیصلہ تم نے اچانک کیسے کر لیا؟ بہرام شاہ، جو شاذل کے والد تھے، چونک کر پوچھا۔ یہ فیصلہ میرا نہیں، وقت کا ہے، شاذل نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ اب اس نکاح کو حقیقی رشتہ بنایا جائے۔ شاذل کا لہجہ ہر احساس سے عاری تھا۔ مگر بیٹا، زینب بیگم نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، مگر شاذل کی نظریں سیدھا دادا جان پر جمی ہوئی تھیں۔ آپ نے ہمیشہ میرے فیصلے لیے ہیں دادا جان، اس نے ٹھہرے ہوئے مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ اب یہ فیصلہ بھی آپ کو ہی کرنا ہوگا۔ اس نے اپنی کہتے فیصلے کا اختیار دادا جان کو دیا۔ دادا جان نے ایک گہری سانس لی، پھر ہانیہ کی طرف دیکھا، جس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، مگر ہاتھوں کی گرفت اس کے اضطراب کو ظاہر کر رہی تھی۔ کیا تم اس فیصلے کے لیے تیار ہو ہائنہ؟ دادا جان نے نرمی سے اس سے استفسار کیا۔ ہائنہ کے لب ہلے، مگر الفاظ کہیں گم ہو گئے۔ کیسے کہتی کہ اس کے دل میں عجیب سا خوف تھا؟ کیسے بتاتی کہ شاذل کے رویے کی شدت اسے بے حد ڈرا رہی تھی؟ مگر دوسری طرف وہ یہ بھی جانتی تھی کہ شاذل جو فیصلہ کر لیتا ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ میں دادا جان کے فیصلے پر راضی ہوں، آخر کار اس نے سر جھکا کر کہا۔ بس ٹھیک ہے، پھر جلدی رخصتی کی تیاری کرو۔ دادا جان نے گویا حتمی مہر لگا دی، اور شاذل شاہ نے پہلی بار سکون کا سانس لیا۔ یہ رشتہ اب صرف نام کا نہیں رہے گا، یہ حقیقت بننے جا رہا تھا۔ پورا شاہ محل روشنیوں میں نہایا ہوا تھا، ہر دیوار، ہر کونا رنگ برنگے پھولوں اور جگمگاتی لائٹس سے مزین تھا۔ خواتین کی کھنکتی چوڑیاں، مہندی کی خوشبو، ڈھولک کی تھاپ اور کہکہوں کی گونج نے ماحول کو خوشیوں سے بھر دیا تھا۔ ہائنہ شاہ سبز اور سنہری امتزاج کے لہنگے میں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس کے مہندی سے سجے ہاتھ، ماتھے پر جھلملاتا ٹیکا اور کاجل سے بھری آنکھیں، سب کچھ شاذل شاہ کی دھڑکنیں تیز کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ ہر لمحہ اس پر نگاہ جمائے رہا، جیسے اس کا دل ماننے کو تیار ہی نہ تھا کہ یہ حسین لڑکی اب ہمیشہ کے لیے اس کی ہونے جا رہی ہے۔ وہ اس سے غافل تھا تو یہ لڑکی عام سی لگتی تھی، مگر اب اس کے علاوہ جیسے ساری دنیا، سارے رنگ پھیکے سے تھے۔ بالآخر مہندی کی رسم مکمل ہوئی تھی۔ ہائنہ کو تھکاوٹ کے باعث وہاں سے بھیج دیا گیا تھا۔ جب اس کو جاتے دیکھ تھوڑی دیر بعد شاذل شاہ بہانہ کر ہائنہ کے کمرے میں جا پہنچا تھا۔ اندر آتے ہی اس کی نظریں دروازہ بند کرنے کی بجائے اس لڑکی کے چہرے پر جم گئیں جو آئینے کے سامنے کھڑی اپنے مہندی زدہ ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہائنہ نے چونک کر پلٹ کر دیکھا۔ شاذل، آپ یہاں؟ ہائنہ کا لہجہ حیرت انگیز تھا۔ شاذل بے نیازی سے مسکرایا اور پلٹتے، دروازہ لاک کرتے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے قریب آ گیا۔ کیوں، میرا آنا منع ہے؟ ہائنہ کے حسین چہرے کو لو دیتی نگاہوں سے دیکھتے وہ گمبھیر لہجے میں گویا ہوا۔ ہائنہ نے گھبرا کر نظر چرائی۔ یہ مہندی کی رات ہے، کوئی آ جائے گا۔ لرزتی پلکیں لیے وہ شرمگی لہجے میں گویا ہوئی۔ شاذل نے ہلکا سا قہقہا لگایا اور مزید قریب آ کر اس کی شہادت کی انگلی پکڑ لی، جہاں اس کے نام کا ایس مہندی میں چمک رہا تھا۔ تمہیں معلوم ہے تمہاری قسمت میں کون لکھا ہے؟ شاذل نے بھویں ریز کیے پوچھا۔ ہائنہ کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کو ضد کرنے آیا ہے، مگر شاذل کے قریب آنے سے اس کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھیں۔ شاذل نے اس کی تھوڑی کو اپنی انگلی سے اوپر کیا، اس کے لرزتے لبوں پر نظریں جمائیں۔ یہ لب بہت حسین ہیں، مگر یہ میرا نام لینے کے لیے ہیں، اور تمہاری آنکھیں، یہ صرف مجھے دیکھنے کے لیے ہیں۔
پھر سے وہ لمحہ یاد آیا تھا جب فراز سے باتیں کرتی اس کے ان حسین لبوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوتی تھی۔ سینے میں آگ سی دھیک اٹھی جسے بجھانے کے لیے اسے اس لڑکی کے لمس کی ضرورت تھی۔ ہائنہ کی پلکیں لرزنے لگیں، وہ ہچکچا کر پیچھے ہٹنے لگی مگر شاذل نے اسے بازو سے تھام کر اپنے قریب کر لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ ابھی تو کچھ کہا ہی نہیں میں نے، کہتے ہی وہ جھکا تھا اور دھیرے سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کرتے ہائنہ کی آنکھیں حیرت سے پھیلا گیا۔ وہ آزادی چاہتی تھی مگر پھر وہ خود کو اس کے لمس سے نکال نہیں سکی۔ شاذل نے شدت سے بوسہ لیتے اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے اس کے کان کی لو پہ جھکتے لب رکھے تھے۔ اب تم پر صرف میرا حق ہے ہائنہ شاہ۔ اپنے لب ہٹاتا وہ کان میں سرگوشی کرتا اس کی دھڑکنوں کے تار چھیڑ گیا۔ اس کے چہرے سے ہوتی نظر اس کی گردن میں رکی تھی۔ بے ساختہ اس کی گردن دیکھتے اس نے اپنے لب وہاں رگڑے، اپنی ناک سے اس کی گردن سہلائی۔ ہائنہ کے پیٹ میں گویا تتلیاں رقص کرنے لگیں۔ کچھ دیر ناک سہلانے کے بعد وہ وہاں گہری سانسیں لینے لگا جیسے اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارنا چاہتا ہو۔ ہائنہ کا وجود کانپنے لگا تھا۔ شاذل پلیز، ہائنہ مزید اس کی قربت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا پورا وجود شاذل کی ذرا سی قربت پر لرز رہا تھا۔ شاذل اس کی حالت سمجھتا اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے لبوں پر ایک گہری مسکان سجائے پیچھے ہٹا۔ ایک الگ ہی سکون تھا جو اس لڑکی کے جسم پہ اپنے لمس چھوڑتے وہ حاصل کرتا تھا۔ ابھی کے لیے چھوڑ رہا ہوں مگر یاد رکھنا شادی کے بعد تم مجھ سے بچ نہیں پاؤ گی۔ ذو معنی لفظوں کا انتخاب کرتے وہ ہائنہ کو مزید کانپنے پر مجبور کرتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ ہائنہ اپنے دل پر ہاتھ رکھے اپنی بکھری سانسیں بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاہ حویلی آج روشنیوں میں نہا رہی تھی، پورا محل جگمگ کر رہا تھا اور بارات کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ سنہرے، سرخ اور ہلکے گلابی رنگ کے امتزاج سے سجی حویلی کسی خواب کی تعبیر لگ رہی تھی۔ مہمانوں کی چہل پہل اور کہے ہر سو رقص کر رہے تھے۔ خوشیوں نے چاروں جانب سے شاہ حویلی کو گھیر لیا تھا۔ شاذل شاہ سیاہ اور سنہری شیروانی میں کسی بادشاہ سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی تپش تھی جو بس ہائنہ کی ایک جھلک دیکھنے کی منتظر تھیں۔ اس کی نظریں بار بار اندرونی دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں جہاں سے دلہن کو لایا جانا تھا۔ شاذل شاہ کو زیادہ انتظار کرنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ ہائنہ شاہ گہرے سرخ لہنگے، بھاری کامدار دوپٹے اور نفیس زیورات میں قیامت ڈھا رہی تھی۔ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ ہر کوئی بس ایک نظر اس پر ڈال کر مبہوت ہو رہا تھا، مگر شاذل کی نظریں جیسے قید ہو گئی تھیں۔ وہ پلکیں جھپکانا بھی بھول گیا تھا۔ یار، یہ تو واقعی آج تیرا دل جیت لینے والی ہے، فراز نے اس کی آنکھوں کا والہانہ پن محسوس کرتے اس کے قریب ہوتے کہا تھا۔ وہ جو بے حد انہماک سے اس کو دیکھ رہا تھا، اس کی بات پہ چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ ایک ناگوار نظر اس پر ڈالتے اپنا رخ بدل گیا۔ نظریں دوبارہ ہائنہ پہ ٹک گئی تھیں۔ فراز شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھا اور سیدھا دلہن کے پاس جا پہنچا۔ السلام علیکم ہائنہ، وہ ہلکے سے جھک کر بولا۔ ویسے شاذل کے رنگ اڑا دیے ہیں آپ نے، پلکیں تک جھپکانا بھول گیا ہے۔ فراز کا لہجہ شوخی بھرا تھا۔ ہائنہ جھیپ سی گئی مگر جلدی خود پر قابو پاتی اس کی سلام کا جواب دے گئی۔ اللہ خیر کرے اس کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں میں۔ وہ ہنستا ہوا اس کو چھیڑنے لگا۔ جب اس کی بات سنتے بے ساختہ ہائنہ ہلکا سا مسکرا دی اور یہی چیز شاذل کے اندر آگ بھڑکا گئی تھی۔ شاذل شاہ نے ہاتھوں کی مٹھیاں اس قدر سختی سے بھینچیں کہ ہاتھوں کی رگیں پھول کر واضح ہونے لگیں۔ اسے فراز کا یوں ہائنہ سے ہنسی مذاق کرنا بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ فوراً جا کر فراز کا گریبان پکڑ لے اور سب کے سامنے اعلان کر دے کہ یہ لڑکی اب صرف اس کی ہے۔ اب اس کی برداشت سے باہر ہوا تھا۔ شاذل نے گہری سانس لی اور آگے بڑھ کر ہائنہ کے قریب کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ایک شدید سنجیدگی تھی جبکہ نظریں سختی سے فراز پر مرکوز تھیں۔ فراز، میری بیوی سے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں، وہ ٹھنڈے مگر خطرناک لہجے میں بولا تھا۔ فراز نے کہا لگایا، ارے جلا تو مت کر، میں تو بس مذاق کر رہا تھا۔ فراز نے ہنستے ہوئے بے تکلفی سے کہا۔ شاذل کی آنکھوں میں غصے کی چمک تھی مگر وہ خود پر قابو رکھ کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے آہستہ سے ہائنہ کا ہاتھ تھاما اور اس کی ہتھیلی پر اپنی انگلیوں سے ایک دائرہ بنایا، جیسے اسے یاد دلا رہا ہو کہ یہ ہاتھ اور یہ وجود صرف اور صرف اس کے لیے ہیں۔
حائنہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی ہاتھ کی گرفت میں ایک عجیب سی شدت تھی۔ جب اچانک شاذل جھک کر اس کے کان کے قریب آیا اور ہلکی سی سرگوشی کر گیا۔ یہ آخری موقع ہے حائنہ کسی اور سے بات کرنے کا، کیونکہ کل سے تم سانسیں بھی میری اجازت سے بھرو گی۔ وہ شدت سے بولتا، اس کا رنگ فک کرتا اپنے چہرے پیچھے ہٹا گیا۔ حائنہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، جبکہ شاذل شاہ ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ حائنہ کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھیں۔ نرم و ملائم ریشمی دوپٹے کے نیچے اس کا سراپا لرز رہا تھا۔ وہ پلنگ کے کنارے بیٹھی نگاہیں جھکائے اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ شاذل شاہ کی گہری نظریں اس پر جمی تھیں۔ آج وہ مکمل طور پر اس کی ہو چکی تھی، مگر وہ جانتا تھا کہ اس رشتے نے اس کے معصوم دل کو کتنی تکلیف دی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا۔ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے وہ اسے پکار گیا، حائنہ۔ اس نے چونک کر نظریں اٹھائیں اور فوراً پھر جھکا لیں۔ شاذل کے دل میں ایک عجیب سا اضطراب تھا۔ آج وہ اس لڑکی کے سامنے تھا جسے ہمیشہ کے لیے اپنا کہنے کا حق رکھتا تھا، مگر کیا وہ اسے وہ سب بتا پائے گا جو اس کے دل میں تھا؟ مجھے نہیں پتا کہ میں کیسے کہوں، کہاں سے شروع کروں، مگر ایک بات جو میں نے شدت سے محسوس کی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے بغیر میں کچھ بھی نہیں۔ وہ آہستہ سے بولتا اپنے دل کی راز افشاں کرنے لگا۔ حائنہ کا دل جیسے تھم سا گیا تھا۔ جب بھی میں نے تمہیں کسی اور کے قریب دیکھا میرا وجود سلگ اٹھا، خاص طور پر جب میں نے تمہیں فراز کے ساتھ دیکھا تھا۔ وہ ہنسی، وہ معصومیت جو کبھی صرف میرے لیے ہونی چاہیے تھی، اسے کسی اور کے لیے دیکھ کر مجھے لگا جیسے کسی نے میرے اندر خالی پن بھر دیا ہو۔ شاذل کی آواز بھاری ہو گئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب ہو رہا تھا۔ میں برداشت نہیں کر پایا، میں جلتا رہا، مگر میں نے خود کو کبھی تسلیم ہی نہیں ہونے دیا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ مگر حقیقت یہی تھی کہ میں تم سے محبت کرتا تھا، ہمیشہ سے، شاید تب سے جب میں نے تمہیں پہلی بار اپنے نام کے ساتھ سوچا تھا۔ حائنہ کی پلکیں لرزیں، اس کے دل میں ایک طوفان سا اٹھا۔ شاذل کی انگلیاں آہستہ سے اس کے ہاتھ پر رکیں۔ میں نے تمہیں رلایا، تمہیں تکلیف دی، شاید بہت زیادہ، اور تمہیں جتایا بھی کہ تم سے نفرت کرتا ہوں، اور توقع کے عین مطابق تمہیں لگا کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں، مگر سچ تو یہ ہے کہ میں اپنی محبت سے خود بھی بے خبر تھا۔ وہ جھکا اور اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ حائنہ کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ وہ بے اختیار اپنے دوپٹے کو مٹھی میں جکڑ گئی۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے تم پر سختی کی، تمہیں وہ عزت نہ دی جس کی تم حقدار تھیں، مگر آج میں تمہیں اپنی محبت میں لپیٹ لینا چاہتا ہوں۔ اپنی چاہت کی مہریں تمہارے جسم پر چھوڑ جانا چاہتا ہوں، تاکہ تمہیں کبھی بھی میرے جذبات پر شک نہ ہو۔ وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولا، مجھے معاف کر دو حائنہ۔ وہ اپنی بھاری ہوتی آواز پر قابو پاتا بولا تھا۔ حائنہ کے آنسو اس کے رخساروں پر بہنے لگے۔ شاذل نے وہ آنسو اپنی انگلیوں سے چن لیے۔ تم کچھ نہیں بولو گی؟ وہ اس کی تھوڑی کے نیچے انگلی رکھتے، اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے اس سے استفسار کرنے لگا۔ وہ گہری سانس لے کر آہستہ سے شاذل کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ گئی۔ شاذل نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ حائنہ کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، مگر اس کی آواز میں ہلکی سی لرزش تھی جو اس کے جذبات کی شدت کو ظاہر کر رہی تھی۔ شاذل، مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں یہ سب کیسے کہوں، مگر آج میں آپ کو اپنے دل کی ہر بات بتانا چاہتی ہوں۔ شاذل نے بے اختیار اپنے ہاتھ کی گرفت مضبوط کی، جیسے اس لمحے کو ہمیشہ کے لیے قید کر لینا چاہتا ہو۔ جب میں چھوٹی تھی تب سے لے کر آج تک میں نے ہمیشہ آپ کو اپنے سب سے قریب پایا، مگر جب آپ نے مجھے خود سے دور کیا، میری محبت کو ٹھکرا دیا، تو میں ٹوٹ گئی تھی شاذل۔ حائنہ بھر آئی، لرزتی آواز میں گویا ہوئی۔ شاذل کی آنکھیں دکھ سے بھر گئیں۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے حائنہ کے ساتھ زیادتی کی ہے، مگر اس وقت وہ خود بھی اپنی اس محبت کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ میں نے آپ سے نفرت کرنے کی کوشش کی، ہزار بار خود کو یقین دلایا کہ آپ میرے لیے نہیں ہیں، مگر جتنا میں نے دور ہونے کی کوشش کی اتنا ہی آپ میرے دل میں گہرے اترتے گئے۔ شاذل شاہ بے یقینی سے حائنہ کو دیکھ رہا تھا۔ کیا وہ واقعی اس سے محبت کرتی تھی؟ جب مجھے فراز کے ساتھ دیکھ کر آپ کا دل جلا تھا تو شاذل
میں بھی تب ہر رات یہی سوچ کر تڑپتی تھی کہ آپ کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کر لو گے۔ میں آپ کی قربت کے لیے تڑپتی ہوں، آپ کی ایک نظر کے لیے، آپ کے لفظوں کے لیے۔ شاذل کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ جانتا تھا کہ حائنہ کے دل میں کہیں نہ کہیں جذبات ضرور ہوں گے، مگر اتنی شدت؟ وہ بے اختیار اس کے قریب ہوا، اس کی تھوڑی کو انگلی سے اٹھا کر اسے آنکھوں میں دیکھنے پر مجبور کیا۔ تم سچ کہہ رہی ہو حائنہ؟ اس کی آواز میں بے یقینی تھی۔ حائنہ کی آنکھوں میں محبت کی چمک تھی جو شاذل کو مکمل طور پر بے بس کر گئی۔ وہ آہستہ سے مسکرائی۔ ہاں شاذل، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، شدت سے، بے حد، بے حساب۔ حائنہ مسکراتے ہوئے بولی۔ شاذل کی دھڑکنیں بے قابو ہونے لگیں۔ وہ خود کو روک نہیں پایا۔ اس نے آہستہ سے حائنہ کو اپنے قریب کھینچا اور اپنی باہوں کے گھیرے میں لے لیا۔ اگر تم یہ پہلے کہہ دیتی تو شاید میں تمہیں اتنا نہ تڑپاتا۔ وہ سرگوشی میں بولتا، اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے اپنی محبت کی مہر ثبت کر گیا۔ حائنہ کی سانسیں بے ترتیب ہوئیں۔ وہ شاذل کے بازوؤں پر گرفت مضبوط کرتے شاذل کے سلگتے لبوں کے لمس کو اپنے ناقوش پر سفر کرتا محسوس کر رہی تھی۔ میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں حائنہ، تم سے دوری اب برداشت نہیں۔ میں تمہارے معاملے میں شدت پسند ہوں، تم صرف میری ہو، صرف میری۔ آج میں تمہارے وجود پر اپنی محبت کی چھاپ چھوڑتے، تمہاری روح میں اترتے، تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا بناؤں گا۔ شاذل کے لب اس کے کان میں سرگوشی کرتے اس کے کان کی لو کو چھو گئے، جبکہ ہاتھ بے باکی سے حائنہ کے وجود پر سرایت کرتے درمیان میں قائم پردوں کو ہٹانے میں مشغول تھے۔ شاذل کے لبوں نے گردن سے کندھوں تک کا سفر منٹوں میں طے کیا تھا۔ حائنہ کو بیڈ پر لٹائے وہ اس پر سایہ فگن ہوتے، اس کے شرم و حیا سے سرخ ہو پڑتے چہرے کی جانب آنکھوں میں الوہی چمک لیے دیکھ رہا تھا۔ حائنہ سے دوبھر ہوا شاذل کی نظروں کی تپش کی تاب لانا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تم سے حائنہ، اب کبھی زندگی میں تمہیں کسی دکھ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تمہاری آنکھوں میں آنسو لانے کی وجہ میں نہیں ہوں گا۔ اب کبھی تمہاری آنکھیں نہیں بھیگیں گی۔ ان لبوں پہ ہمہ وقت مسکراہٹ کا بسیرا رہے گا اور اس چہرے پر شادابی۔ ان آنکھوں میں ہمیشہ اب میرا عکس تیرے گا ہمیشہ۔ لبوں سے اس کے ہر نقوش کو چومتے وہ اس کی سانسوں کو اپنی گرفت میں لیتے، حائنہ کے وجود میں سماتے اسے اپنا بناتا چلا گیا۔ حائنہ شاذل کے شدت بھرے لمس کو محسوس کرتے آسودگی سے مسکراتے اس کے گلے میں باہیں ڈالے اپنا آپ اس کے سپرد کر گئی۔ سرکتی رات ان دونوں کو مکمل ایک دوسرے کا کر گئی تھی، روحوں کا ملاپ ہو گیا تھا، دونوں کی محبت اپنی منزل کو پاتے امر ہو گئی تھی۔ شادی کو 2 دن ہو چکے تھے اور آج شاہ حویلی کے بڑے ہال میں سب اکٹھا تھے۔ شادی کے بعد کی تھکن ختم ہو چکی تھی اور اب سب کے چہروں پر تازگی تھی، ہنسی مذاق، کہے اور چائے کی چسکیاں، سب کچھ خوشگوار ماحول میں چل رہا تھا۔ حائنہ آج ہلکے گلابی رنگ کے جوڑے میں سجی سب کے درمیان بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی اور شاذل شاہ اس کے قریب ہی سنجیدگی مگر شرارت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تو بھابھی اب بتائیں، شاذل بھائی زیادہ غصے والے ہیں یا زیادہ رومانٹک؟ عشرت شاہ نے شرارت سے سوال کیا تھا، جس پر سب نے ہنستے ہوئے حائنہ کی طرف دیکھا۔ اچانک اس افتاد پہ حائنہ سٹپٹاتے ہوئے اپنی نظریں جھکا گئی، جبکہ شاذل نے ایک معنی خیز نظر عشرت پر ڈالی تھی، جیسے وارننگ دے رہا ہو کہ وہ زیادہ نہ بولے۔ آپی، آپ ایسا سوال کیوں کر رہی ہیں؟ حائنہ نے شرماتے ہوئے پوچھا، ان سب کو کہا لگانے پر مجبور کیا تھا۔ ارے بتاؤ نا، آخر ہمیں بھی تو معلوم ہو کہ ہمارے بھائی تمہارے ساتھ کیسے ہیں۔ عشرت نے ضد کی اور زریش شاہ نے ہنستے ہوئے لقمہ دیا۔ بھابھی سچ سچ بتائیں، کیا بھائی ڈرتے تو نہیں آپ سے؟ زریش شاہ کی بات پر سب کہا لگا کر ہنس پڑے،
جبکہ شاذل نے زریش کو گھورا۔ زیادہ مت بولو ورنہ تمہاری بھی باری آئے گی۔ شاذل نے گھور کے اس کو چپ کروانا چاہا۔ اف بھابھی، دیکھ لیں، شادی کے بعد بھی بھائی کا وہی روڈ انداز ہے، زریش نے اداکاری کرتے بے حد ڈرامائی انداز میں کہا۔ حائنہ نے بے اختیار مسکراتے ہوئے شاذل کی طرف دیکھا، جو اب چائے کے کپ کو لبوں سے لگا چکا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک شرارتی چمک تھی۔ ویسے حائنہ، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے شوہر بہت جلدی جل جاتے ہیں۔ فراز، جو شادی کے بعد بھی شاہ حویلی میں موجود تھا، معنی خیز لہجے میں بولا تھا، جبکہ شاذل شاہ نے منہ بسورا۔ حائنہ کے اظہار نے اس کے دل کو ٹھنڈک ضرور پہنچائی تھی، مگر یہ شخص اسے پھر بھی قابل قبول نہیں تھا۔ کیا کہنا چاہ رہے ہو تم؟ شاذل نے فوراً بھویں چڑھائیں۔ آپ کو پتہ ہے، جب میں نے آپ سے رخصتی کی رات بات کی تھی تو اس کا چہرہ دیکھنے والا تھا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ میرا قتل وہیں ہو جائے گا، فراز نے ہنستے ہوئے حائنہ سے کہا۔ حائنہ نے مسکراہٹ ضبط کرتے شاذل کی طرف دیکھا، جو اب مصنوعی بے نیازی سے چائے کی گھونٹ بھر رہا تھا۔ کیا واقعی؟ حائنہ نے مصنوعی حیرانگی سے پوچھتے اس سے استفسار کیا۔ ہاں بھائی، ہمارے بھائی کسی اور کے ساتھ تمہیں دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اس سے پہلے فراز کچھ کہتا، عشرت شاہ نے ہنستے ہوئے اپنی زبان کے جوہر دکھائے تھے۔ شاذل نے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتے آہستہ سے حائنہ کی طرف جھکاؤ کیا۔ تمہیں کوئی مسئلہ ہے اس سے؟ وہ اتنی مدھم مگر گہری آواز میں بولا کہ حائنہ کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ نہیں، وہ نظریں جھکا گئی، جبکہ عشرت اور زریش نے معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ بھابھی، بھائی نے تو ایک ہی دن میں آپ کو ڈرا دیا، زریش نے مذاق کیا اور سب ہنسنے لگے۔ یہ پہلی بار تھا کہ شاہ حویلی میں ایک نرم سی خوشگوار محبت کا احساس سب نے محسوس کیا تھا۔ شاذل نے حائنہ کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں وہی شدید محبت تھی جو صرف حائنہ کے لیے مخصوص تھی۔ حائنہ شاہ، جو کچھ مہینے پہلے تک معصوم، ناسمجھ اور جھجکنے والی لڑکی تھی، اب شاذل شاہ کی بیوی بن کر ایک خود اعتماد، محبت سے بھری عورت میں بدل چکی تھی۔ اور شاذل شاہ، وہ جو ہمیشہ سے روڈ، ضدی اور اپنی بات منوانے والا تھا، اب محبت کا قیدی بن چکا تھا۔ وہ محبت جس کا احساس اسے بہت دیر سے ہوا تھا، مگر جب ہوا تو پھر وہ کسی حد تک بھی جا سکتا تھا حائنہ کو پانے کے لیے۔ رات کے وقت شاہ حویلی کی بالکنی میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ آسمان پر چمکتے ستارے اور 14ویں کے چاند کی روشنی سب کچھ جادوئی بنا رہی تھی۔ حائنہ سفید اور گلابی رنگ کے جوڑے میں ملبوس بالکنی کے جنگلے کے قریب کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، دل کسی انجان خوشی سے لبریز تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ شاذل شاہ کی بھاری آواز نے پرسکون ماحول میں چھائی دبیز خاموشی کو توڑا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں وہی شدید محبت تھی جو شادی کی رات محسوس ہوئی تھی۔ بس کچھ نہیں، حائنہ نے مسکرا کر کہا۔ شاذل نے گہری نظروں سے اسے دیکھا، پھر ہلکے سے آگے بڑھ کر اس کی کمر میں بازو مائل کیے۔ حائنہ کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ پتہ ہے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم میری زندگی کا اتنا اہم حصہ بن جاؤ گی۔ شاذل کی آواز مدھم تھی، مگر اس میں محبت کی شدت تھی۔ حائنہ نے سر جھکا لیا۔ شاذل کی نگاہیں اب بھی اسے خود میں سمیٹنے پر مجبور کر دیتی تھیں۔ اور میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ آپ مجھ سے محبت کریں گے، وہ منمنائی تھی۔ شاذل نے ہلکا سا کہا لگایا، محبت تو نہ جانے کب سے ہو چکی تھی، اس کا احساس بعد میں ہوا، تمہیں فراز کے ساتھ دیکھنے کے بعد۔ مجھ پر یہ بات آشکار ہوئی کہ میں تمہیں لے کر شدت پسند ہوں، جنونی ہوں۔ تم محض مجھے میرے ساتھ میں ہنستی مسکراتی چاہیے ہو، کسی اور کے سنگ میں تمہیں مسکراتا ہوا بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ شاذل اس کی ناک سے ناک ٹکراتا محبت اور شدت سے بولا۔ حائنہ کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، دل اس کی شدت پسندی پر بے اختیار ہوتے تیز دھڑکنے لگا۔ تو آپ مانتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ پوزیسو ہیں؟ حائنہ نے مسکراتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ شاذل نے اس کی تھوڑی کو آہستہ سے اپنی انگلیوں سے اوپر کیا۔ آنکھوں میں اس وقت شرارت ناچ رہی تھی، جبکہ حائنہ کے چہرے پر کوس و قزح کے رنگ بکھرے ہوئے اسے مزید حسین بنا رہے تھے۔
पॉजेसिव भी हूँ, जुनूनी भी और बेहद मोहब्बत करने वाला शौहर भी। वो शिद्दत से भरपूर लहजे में बोला। हायना के गाल सुर्ख हो गए और शाज़ल ने नरमी से उसकी पेशानी पर बूसा दिया था। अब बस ये बात याद रखना कि तुम हमेशा सिर्फ मेरी रहोगी, किसी और से ज़्यादा बात करने की भी ज़रूरत नहीं। वो मस्नूई सख्ती से बोला, मगर उसकी उंगलियां हायना की गुलाबी रंगत को छू रही थीं। हायना हंसते हुए उसके सीने पर सर रख गई। जी, मेरे बेहद मोहब्बत करने वाले शौहर। हायना हंसते हुए कहते उसके दिल के मकाम पर अपने नर्म लबों का लफ्ज़ छोड़ गई। 14वीं का चांद दो मोहब्बत करने वालों की हंसी, कहकहों और मोहब्बत भरी सरगोशियों का गवाह बना था। पूरी शाह हवेली में जश्न का समा था। दादा जान के लबों पर पहली बार ऐसा फ़ख्र देखा जा रहा था जो बेसाख्ता था। सब शाज़ल शाह को मुबारकबाद दे रहे थे, मगर वो बेयकीनी से नर्स के हाथ में लिपटी छोटी सी गुलाबी परी को देख रहा था, जो हमेशा सख्त मिजाज रहा, जो कभी अपने जज्बात को ज़बान नहीं देता था, आज बेख्तियार होकर अपनी बेटी के माथे पर बोसा दे गया। ये मेरी है ना? उसने सरगोशी की और नर्स ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। हाँ, ये आपकी है और शायद आपसे ज़्यादा ज़िद्दी भी होगी। हायना जो बिस्तर पर नीम गनूद थी, आहिस्तगी से बोलती मुस्कुरा दी। ये ज़िद करके मुझे कहीं नहीं जाने देगी जैसे तुमने कर दी थी। शाज़ल शाह ने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। ये तो वक्त बताएगा, हायना ने मोहब्बत से कहते नज़रें चुराईं। शाज़ल नन्ही सी गुड़िया को एहतियात से थामे हायना के करीब आते उसके माथे पर बोसा दे गया। हायना ने पुरसुकून होते अपनी आंखें बंद कीं। शुक्रिया मेरी औलाद के लिए, इतना दर्द बर्दाश्त करने के लिए, मुझे बाप के रुतबे पर फाइज करने के लिए, मुझे इतनी प्यारी सी गुड़िया देने के लिए। जाने शाज़ल, शाज़ल इंतहाई नरमी से कहता उसके पास बैठे उसका हाथ थाम गया। ये हमारी मोहब्बत का हासिल है शाज़ल, हमारे प्यार की निशानी। हायना आसूदगी से मुस्कुराते हुए बोली। शाज़ल ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया और दोनों नन्ही परी की जानिब मुतवज्जह हुए, जो आंखें खोले अब उन दोनों की जानिब देख रही थी। दोनों की आंखों में मोहब्बत का जहां आबाद था। इस नन्ही सी शहज़ादी के लिए, और होता भी क्यों ना, वो उनकी पहली औलाद थी, उनकी मोहब्बत की पहली निशानी। धीरे धीरे हवेली का हर फर्द कमरे में दाखिल होता, उस बच्ची को उठाते उसको चूम रहा था, जबकि दादा जान बेइंतहा खुश होते जश्न का ऐलान कर गए थे। 6 साल बाद। बाबा, मुझे वो बाइक चाहिए। 6 साला ज़हीर शाह ज़िद कर रहा था। नहीं, शाज़ल का लहजा दो टोक था। लेकिन बाबा, ज़हीर की आंखों में आंसू आ गए। शाज़ल शाह का चेहरा सख्त हो गया, मगर इससे पहले कि वो कुछ कहता, हायना आगे आई और मुस्कुराकर बेटे के आंसू पोंछे। ज़हीर, बाबा को पता है कि तुम अभी छोटे हो, बाइक ख़तरनाक हो सकती है। हायना ने उसे समझाना चाहा, लेकिन ज़हीर ने लब भींच लिए। हम ऐसा करते हैं, तुम्हारे बाबा तुम्हें खुद साइकिल चलाना सिखाएंगे, फिर जब बड़े हो जाओगे तो बाइक भी मिल जाएगी। ठीक? हायना ने नया रास्ता निकाला। ज़हीर ने कुछ सोचा, फिर शाज़ल की तरफ देखा, जिसकी आंखों में नरमी ओद आई थी। ठीक है बाबा, लेकिन आप खुद सिखाएंगे? ज़हीर ने तस्दीक चाही। शाज़ल ने सर हिलाया। हाँ, खुद सिखाऊंगा। हायना ने मुस्कुराकर शाज़ल को देखा, जैसे कह रही हो, देखा, मोहब्बत से सब हो जाता है। शाज़ल ने मुस्कुराते हुए उसके लिए बाहें वां की। हायना मुस्कुराते हुए उसके बाजू में समा गई। शाज़ल शाह अपने ऑफिस में फाइल्स देख रहा था जब दरवाज़ा तेज़ी से बजाया गया। उसके माथे पर तेवरी आई, मगर जैसे ही दरवाज़ा खुला और छोटी हुरैन शाह अंदर आई, उसके चेहरे पर गुस्से के बजाय हैरानी फैल गई। बाबा, भाई ने मेरा खिलौना तोड़ दिया। हुरैन की आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। ये वक्त स्कूल में होने का है, आप यहाँ क्या कर रही हो? शाज़ल ने घड़ी में वक्त देखा। मम्मा ने कहा था कि भाई से शेयर करो, मैंने किया, मगर उसने मेरा फेवरेट खिलौना तोड़ दिया। हुरैन भीगी आवाज़ में बोली। हायना भी पीछे आई, कदरे परेशान। ये ज़िद कर रही थी कि फ़ौरन बाबा के पास जाएगी। हायना ने परेशानी से कहा। शाज़ल ने गहरी सांस ली, फिर बेटी को गोद में उठाया।
کس نے کہا کہ بابا کی بیٹی روتی اچھی لگتی ہے؟ شاذل نے نرمی سے پوچھا۔ حورین نے فوراً آنکھیں پوچھ لیں۔ اب میں رونے والی نہیں، لیکن آپ بھائی کو ڈانٹیں گے، حورین نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ شاذل نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ بالکل، وہ سزا پائے گا۔ حورین خوش ہو گئی اور بابا کے سینے سے لگ گئی۔ شاذل، آپ اسے ضدی بنا رہے ہیں۔ حائنہ نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ یہ میری بیٹی ہے اور شاہوں کی بیٹیاں ضد کر سکتی ہیں۔ شاذل نے حورین کا گال چومتے مسکراتے لہجے میں کہا۔ حائنہ تعصب سے نفی میں سر ہلا گئی۔ حورین بلا کی ضدی تھی اور اسے ضدی بنانے میں سب سے زیادہ ہاتھ شاذل کا تھا۔ ان کی زندگی اب خوشیوں بھری تھی۔ شاذل کی بے پناہ محبت حائنہ کو دن بدن خود پر نازاں کرنے پر مجبور کر رہی تھی، تو وہیں حورین اور ظہیر کے آنے سے جیسے ان کی زندگی مکمل ہو گئی تھی۔ حائنہ مسکراتے ہوئے صوفے پر بیٹھتے شاذل کو حورین کے ساتھ کھیلتا دیکھ رہی تھی۔ اس شخص کی نفرت جتنی شدید تھی، اس سے کئی زیادہ شدت اس کی محبت میں تھی۔ 2 بچوں کے بعد بھی حائنہ کو لے کر اس کی شدت پسندی میں کمی نہیں آئی تھی اور نہ کبھی آنی تھی۔ ڈیئر یوٹیوب فیملی، پلیز سپورٹ می، سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر دا ویڈیو۔